اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ اے نبی، یہ کفار اور مشرکین تو یہی چاہتے ہیں، اسی لیے تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تم کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم کو مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ بظاہر تم مسلمان رہو، سر پہ ٹوپی بھی لگا لو، نام عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، لیکن تمہاری مینٹیلٹی کافر کی ہو جائے، تمہاری سوچ مشرک کی ہو جائے، تم اللہ کو نہ پہچانو، تم رسول کو نہ پہچانو، تمہیں توحید سے کوئی مطلب نہ رہے، ایسا مسلمان یہ چاہتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور یہ فتنے کم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت جاتی ہے اپنے سونے کا کنگن لے کر کے سونار کے پاس، اور سونار سے کہتی ہے کہ ذرا اس کو دیکھ لو، اس کا وزن کیا ہے اور اس کا کتنا پیسہ مجھے ملے گا۔ سونار نے ترازو پہ رکھا، کنگن کا وزن نکلا 5 گرام۔ پھر سونار نے اپنی کسوٹی پر پرکھا کہ اس سونے کے کنگن کے اندر اوریجنل سونا کتنا ہے۔ اس کسوٹی پر جب اس نے پرکھا، اس نے کہا محترمہ آپ کے 5 گرام کے کنگن کا جو اوریجنل وزن ہے وہ تو 4 گرام ہے، اس کے اندر 1 گرام تو ملاوٹ ہے۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے توحید کی، ہمارے دین کی ملاوٹ، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کے فتنوں کو بھیجا ہے میرے بھائیوں، تاکہ ایمان میں کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے الگ ہو جائے۔ اور قیامت کے پہلے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے صحابہ کرام کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حل ترون ما ترا، اے میرے صحابہ کیا وہ منظر تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارل فتن کمواقع القطر خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طریقے سے داخل ہو جائیں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، آپ کھڑکی بند کر لیں، دروازے بند کر لیں، تب بھی بوچھار اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا مثال دی ہے کہ اے میرے صحابہ فتنے اس قدر آئیں گے کہ جس طریقے سے بارش کی بوندیں اور بارش کی بوچھار تمہارے گھروں میں کمرے بند کرنے کے باوجود اور دروازے بند کرنے کے باوجود اور کھڑکی بند کرنے کے باوجود آ جاتی ہے، فتنوں کی چنگاری اور فتنوں کی بوچھار تمہارے گھروں میں پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے، موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں اور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، میں جانتا ہوں رات کا آخری وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ایک مقرر کے لیے رات کو 1 بجے 1:30 بجے تقریر کرنا۔ اسے تقریر سنانے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ نیند کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، لوگوں کو میں کیا سناؤں کہ وہ یہاں پہ ٹھہر جائیں، تھم جائیں، رک جائیں۔ مگر میں آج آپ کے سامنے بڑے اہم ٹاپک پر بات کر رہا ہوں، اس دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزوں کا فتنہ ہے۔ کبھی غور کرنا، بڑے بڑے کالجوں میں آپ کا بیٹا بھاگلپور میں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیٹی کلکتہ میں پڑھ رہی ہے، قرآن سے دور ہے، وہ حدیث سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین کے علم سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے۔ آپ کا وہ بیٹا، آپ کی وہ بیٹی، آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ تو میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، وہ تو انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہے، آپ کے اس بیٹے اور بیٹی کے اندر سلو پوائزن ڈالا جا رہا ہے اسلام سے نفرت۔ آپ کی بیٹی کلکتہ میں 3 سال رہنے کے بعد جب گھر آتی ہے، اسے نقاب اچھا نہیں لگتا، اسے پردہ اچھا نہیں لگتا، باہر نکلنے لگتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا نقاب میں نکل، کہتی ہے ماں تو کیسی پرانے دور کی بات کرتی ہے، میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں میڈیکل کی تیاری کر رہی ہوں، میں انجینئرنگ کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے پردہ کی کیا ضرورت ہے۔ لڑکا بھاگلپور میں میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے، مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، اس کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے چل جلسے میں چل تقریر سن لے، کہتا مجھے جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بہت نالج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی تعداد میں ہمارا نوجوان ایسا تیار ہو رہا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ علماء کی محبت ہے۔
ہاں وہ میڈیکل کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ انجینئرنگ کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت پیسہ کما رہا ہے، وہ دنیا کا بہت بڑا جانکار ہے، اس کے پاس اپنی ڈگری کی بڑی نالج ہے، مگر دین کی اس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ہو لوگو تمہیں دنیا کی تو بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، مگر دین کے معاملے میں تم بالکل لاپتہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام سفیان ثوری کہتے ہیں او لوگوں بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں، اتنے جینیس ہوتے ہیں، اگر وہ سونے کے سکے کو اپنے انگلی کے ناخن پر رکھ لیں تو اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیں گے۔ وما کان یحسن ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج کتنے نوجوان لڑکے آپ کو مل جائیں گے، کتنی نوجوان لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی، بڑی پڑھی لکھی ہیں، بڑی قابل ہیں، لیکن 2 رکعت نماز کا طریقہ پوچھ لو نہیں بتا پائیں گے۔ ایسی نالج کس کام کی میرے بھائی؟ معاف کرنا، کسی کو اگر یہ لگتا ہے عبد الغفار صاحب ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں، اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں، میڈیکل کی تعلیم کے خلاف ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم کے خلاف ہیں، واللہ آپ نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا تو خود ارادہ ہے، اللہ نے توفیق دی، اپنی ایک بیٹی کو انشاءاللہ ڈاکٹر بناؤں گا اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا۔ میں اعلیٰ تعلیم کے خلاف نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کا بیٹا کل جب ڈاکٹر بن کر کے آئے تو ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر کے آئے، اس کا مقصد صرف مریضوں کی جیب سے پیسہ نکالنا نہ ہو، وہ جب مریض کا علاج کرے تو مریض کو دوا دیتے وقت کہے کہ بھائی دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں دوا دے رہا ہوں، مگر شفا دینے والا اللہ ہے، اس سے لو لگانا، اس سے دعا کرنا، اور ساتھ میں دوا کھانا، تمہیں آرام مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بیٹا IPS آفیسر بنے، پولیس کا آفیسر بنے، اور جب نماز کا ٹائم آئے مسجد کے باہر پولیس کے آفیسر کی جیپ کھڑی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور دنیا دیکھے کہ ہاں ایسے بھی پولیس آفیسر ہوتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ایسا وکیل بنے جو پیسے کے لیے وکالت نہ کرے، جو حق اور انصاف کے لیے وکالت کرے، جو جج کی کرسی پر بیٹھے تو عہدے اور لالچ میں فیصلہ نہ کرے، حق اور انصاف کا فیصلہ کرے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرے، مگر ساتھ میں اس کے پاس دین کی بھی نالج ہو۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں جلسے آپ نے بہت کرا لیے، اللہ کے واسطے اب تھوڑی سی توجہ اپنے قوم کے بچوں کو دینی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم پر دینے پر بھی آپ ڈالتے ہیں۔ مدرسے تو غریبوں کے ہو گئے، مدرسے میں امیر کہاں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے؟ جس کی آمدنی مہینے کی 20,000 ہے وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجنا نہیں چاہتا، صاحب میرا بچہ غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، وہ کہاں بھیجے گا؟ کانوینٹ میں بھیجے گا۔ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا، راجستھان کی دھرتی پر مسلمان لڑکیاں اسکول میں سوریہ نمسکار کر رہی ہیں۔ اسلام والشمس والقمر تجری لمستقر لہا، اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سوریہ کو نمسکار نہیں کرنا ہے، سوریہ اللہ کی مخلوق ہے، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہمیشہ پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں ڈوبتا ہے۔ جس دن میرا رب کہے گا اے سورج آج تجھے پچھم سے نکلنا ہے، اسی دن قیامت قائمہ ہو جائے گی۔ سورج کی مجال نہیں ہے اللہ کے حکم سے سرتا بھی کر سکے۔ میرے بھائی ہم سوریہ کو نمسکار کریں۔ آج ہماری قوم کا بچہ سوریہ کو نمسکار کر رہا ہے، ہماری قوم کی بچیاں جا کر کے کسی غیر اللہ کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں، اس کے منہ سے ایسے نعرے نکلوائے جا رہے ہیں، تف ہے ہم پر، لعنت ہے ہم پر۔ ہمارا بچہ جاہل مر جائے، بغیر پڑھے لکھے مر جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ شرک کر کے دنیا سے جائے۔ کانوینٹ میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، 25 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، کرسمس کا تہوار آتا ہے، کانوینٹ میں ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، سانٹا کلوز آتا ہے، بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے۔ بچے کے دماغ میں فٹ کیا جا رہا ہے آج چاکلیٹ مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے بھائی؟ آج کرسمس ہے۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ آج گاڈ کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ آج گاڈ کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں،
اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر علماء کو مکتب میں پڑھانے کے لیے رکھو، اور آپ کا جو بچہ کانوینٹ میں جاتا ہے، آپ کی جو بچی اسکول میں جاتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، 1.5 گھنٹے کے لیے صحیح، 2 گھنٹے کے لیے صحیح، اپنے بچوں اور بچیوں کا مکتب کا انتظام کرو۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، چلو میرے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ بنگلور کی سرزمین پر، چلو میرے ساتھ ممبئی کی سرزمین پر، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں 1 گھنٹہ آ کے پڑھتے ہیں، اور ان کو ساری نماز کی دعائیں یاد ہیں، ان کو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کون ہے، انہیں معلوم ہے رسول کون ہے، انہیں معلوم ہے صحابہ کون ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔ فتنوں کا دور ہے، حالات اس لیول پر پہنچ گئے۔ ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی، اس کے بارے میں نیوز آئی کہ صاحب وہ غیر مسلم ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایسے مسلک سے تھا جس مسلک کے لوگوں نے باقاعدہ اسٹیج پر یہ نظمیں پڑھی ہیں کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں۔ جس مسلک کے اسٹیج سے یہ آواز دی گئی کہ میں ہندو تو ہوں، وہابی نہیں ہوں، اور اہل حدیث مسلک کا مذاق اڑایا گیا اور اپنی قوم کو بتایا گیا تم ہندو ہو جانا مگر وہابی مت بننا، آج اس قوم کی 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی آج اسلام کا دامن چھوڑ دیتی ہے۔ تمہیں اگر ایک ہونا ہے، تمہیں متحد ہونا ہے، تو اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ آؤ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ ابھی آج جمعہ میں نے تیتریا میں پڑھایا، راستے میں مڈرو میں رکا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اہل حدیث پوچھ رہا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ نوٹ کر لو میری بات، شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں، اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں آئی۔ ہاں، شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں بندوں کے، وہ اللہ کے سامنے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، آپ روزہ رکھیے، جتنا روزہ رکھ سکتے رکھیے۔ ہاں، اگر آپ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو 15 کے بعد مت رکھیے، کیونکہ 15 کے بعد آپ رکھیں گے تو رمضان کے روزے پر اثر پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ شروع سے رکھتے چلے آئے تو پورے شعبان میں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص طور سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اختلاف اگر ہو رہا ہے اس کو آپ قرآن و حدیث سے دور کیجیے۔ رجب کا مہینہ گزرا، 27 رجب کی تاریخ آئی، بہت سارے لوگ 27 رجب کو ایک نماز پڑھتے ہیں صاحب، صلاۃ الفیہ، 1000 رکعت نماز، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے علماء بیٹھے، پوچھو ان سے، معراج کا واقعہ آیا پیش اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن کون سے مہینے میں آیا، کون سی تاریخ میں آیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا ہے، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ سیرت کی کتابیں کہتی ہے بہت اختلاف ہے، آپ نے تاریخ مقرر کر دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ اختلاف بھی امت کے لیے بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اپنے اختلافات کو دور کرو اور آؤ اللہ کے نبی کی سپریم کورٹ میں لے کر کے آ جاؤ۔ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے ڈیسیزن کو ٹھکرانے والا مومن ہی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے۔ مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے۔ مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفع الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، مجھے دلیل لا کے دو۔ مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے، مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے، نبی رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، بس بات خلاص، میں بھی کروں گا۔ مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے، نبی نے ایسی نماز پڑھی، نبی نے ایسا کیا، مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔